بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بچوں کے ہاتھ میں جو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز طلبہ اعزام اور آئے ہوئے اس مجلس کے حاضرین باتمکین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بابرکت، متبرک اور بڑی باعظمت مجلس میں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ بچوں کو قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس مجلس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ وہ ختم قرآن کی نگرانی کیا کریں، یعنی لوگوں کے درمیان میں وہ یہ معلوم کیا کریں کہ کہاں ختم قرآن ہو رہا ہے، کون قرآن مکمل کر رہا ہے، کون قرآن آج مکمل کر رہا ہے، اس کی نگرانی کرے، معلوم کرے۔ وہ اس لیے تاکہ ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کی جا سکے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کرنا، تکمیل قرآن کی مجلس میں شریک ہونا، دعا میں شریک ہونا، یہ مستحب ہے، بڑی برکت والا عمل ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت یہاں اس مبارک مجلس میں شریک ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جب حضرت مولانا انصر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں، تو میں نے اپنی سعادت سمجھ کر اس میں حاضری کی، حامی بھر لی کہ انشاءاللہ ضرور میں اس میں شرکت کروں گا، اس لیے کہ بڑی مبارک مجلس ہے، رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، برکتوں کے اترنے کا یہ موقع ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت یہاں آئے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مجلس کتنی بابرکت مجلس ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی مستحب ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین، سلف صالحین کا معمول رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خادم رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا قرآن مکمل ہوتا، اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی اور بڑی آل اولاد بھی اللہ نے کثیر تعداد میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن ختم ہوتا تو وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع کرتے
اور جمع کر کے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جب ان کا قرآن مکمل ہوتا، ختم قرآن کا موقع ہوتا، تو وہ لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے یہ کہتے کہ یہ موقع اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند خاتمۃ القرآن، کہ ختم قرآن کے موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جس مجلس میں میں اور آپ شریک ہیں، اللہ کی رحمتوں کا یہاں نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد و نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، کہ جو قرآن مکمل کرتا ہے اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے۔ تو اس لیے یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ان بچوں کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کا یہ کلام قرآن پاک بڑا عظیم الشان کلام ہے۔ زیادہ موقع نہیں ہے تفصیل کا، مختصر میں بات عرض کروں گا کہ قرآن پاک اللہ کا بڑا عظیم الشان کلام ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے، بہت ساری چیزوں کے حقوق ہم سے متعلق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں۔ ہمارا مذہب تو اتنا مہذب ہے کہ اس میں انسانوں کے تو کیا، جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ تو جب ہر چیز کا حق ہے تو یہ اللہ کا اتنا عظیم الشان کلام اور اتنا بابرکت کلام، کیا اس کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ یقیناً اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو ایک مسلمان پر قرآن کے کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کو قرآن کے حقوق کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے، حضرات علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے دل میں قرآن کی عظمت یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا بابرکت کلام ہے اور اللہ کا عظیم الشان کلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، پیغمبر اللہ کی مخلوق ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی عظمت اس کی ہے، کتنا بڑا عظیم الشان یہ کلام ہے، تو ہمارے دل میں اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ نبی جی ہم آپ پر ایک بھاری بھرکم وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں، آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ قول ثقیل، وزنی اور بھاری کلام۔ علماء نے لکھا ہے
کہ یہاں وزنی اور بھاری کا مطلب یہی ہے کہ یہ عظمت والا کلام ہے، فضیلت والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے۔ جیسے کسی کی اچھی اور عمدہ بات پسند آ جائے اور کسی کا بیان پسند آ جائے، کسی کی کوئی اچھی بات، عمدہ بات پسند آ جائے، تو ہمارے درمیان میں، ہماری اردو میں، عام محاورے میں، عام لوگوں کی بول چال میں کہتے ہیں کیا بھاری بات بولے، کیا بھاری بات بولے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ ہم آپ پر قول ثقیل ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ قول ثقیل عظمتوں والا کلام ہے، اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کتنا وزنی، کتنی عظمت والا، کتنا عظیم الشان کلام۔ اللہ نے قرآن کو آسمانوں پر نازل کیا، زمین پر نازل کرنا چاہا، پیش کیا۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم نے یہ قرآن آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ ان پر نازل کیا جائے، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن اللہ کا یہ کلام اور اتنا وزنی اور بھاری کلام، اتنا عظیم اور عظیم الشان کلام اٹھانے سے آسمان بھی عاجز آ گئے، زمین بھی عاجز آ گئی، پہاڑ بھی عاجز آ گئے۔ اللہ نے یہ کلام اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی، یہ قرآن اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر آتے، اور اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا، لیکن جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کے نازل ہونے کے بعد، نزول کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وزنی کلام۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ کلام نازل ہوتا تو آپ بوجھ محسوس کرتے، تکلیف محسوس کرتے، اور اس کے وزن کا احساس ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران میری ران پر پڑ گئی۔ تو جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ کا جسم بھی وزنی ہو جاتا تھا اس کلام کے وزن سے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ران کے میرے ران پر پڑنے کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوا، ایسا اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ کوئی وزنی اور بھاری کلام نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے مسلمانوں کے ذمے میں کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام سمجھیں، اور اس میں جتنے احکامات بیان کیے گئے، جتنی باتیں بیان کی گئی، ہر بات، ہر حرف کو سچا اور پکا کلام سمجھے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام سمجھے، قیامت تک باقی رہنے والا اور اس کے بعد بھی باقی رہنے والا یہ اللہ کا کلام، اس میں ایک حرف، ایک حرکت کی بھی تبدیل قیامت تک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو یہ عظمت کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے، تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے تو آدمی اس کو مانتا بھی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام جب ہمارے دلوں میں اس کی عظمت بھی ہے اور اس کا احترام بھی ہے اور ہم اس کو اللہ کا کلام بھی سمجھتے ہیں،
اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا یہ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے کہ خود بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، اس کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے۔ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے، ہم سب سے تقاضا ہے اس کا کہ قرآن کو ہم سیکھیں، قرآن کو ہم سیکھیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک طرف یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے، ہماری غفلت کا، ہماری بے حسی کا اندازہ ہم لگائیں، ہم خود دیکھیں کہ جہاں اللہ کا یہ اتنا عظیم الشان کلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارے دلوں میں اس کی کتنی عظمت ہے، کتنا ہمیں اس پر یقین ہے، اور کتنا ہم اس کی تعلیم کی اہمیت کو دیتے ہیں، کتنا ہم اس کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے پڑھنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہلکی سی مثال آپ خود دیکھ لیں، ایک ہے اسکول کی تعلیم اور ایک ہے مکتب کی قرآن کی تعلیم، ایک ہے ٹیوشن کی تعلیم اور ایک ہے قرآن کی تعلیم۔ روزانہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی استاد کے پاس یہ حضور بیان کرتے ہیں کہ آج ٹیوشن میں زیادہ وقت لگ گیا، اور ٹیوشن والے اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کو زیادہ وقت یہاں گزارنا چاہیے، ان کے ایگزامز ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، زیادہ وقت ان کا وہاں لگ جاتا ہے، اس لیے آپ اپنے وقت میں سے کچھ کم کر لیجئے، اپنے وقت میں سے کچھ کم کر لیجئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بچوں سے بھی میں عرض کروں گا، بچے بھی یہ بات غور سے سنیں، جیسے ہی ایگزامز کا زمانہ آتا ہے یا ایگزام قریب آتے ہیں، اب بچے مکتب کو خیر بات کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹیوشن والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایگزام کی تیاری کرانا ہے، اس لیے زیادہ وقت تم یہاں گزارو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کا کلام پڑھنے میں جو ہمارا وقت لگے گا، اور اگر اللہ کا کلام پڑھ کر ہم پھر اس کے بعد ایگزام کی تیاری کریں گے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، یقیناً اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایگزامز کے نام پر، ٹیوشن میں وقت زیادہ لگانے کے نام پر قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ روزانہ جو وقت قرآن کے لیے طے کیا گیا ہے، ہم اہتمام کے ساتھ اس میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم میں لگائیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا دوسرا حق ہے، قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہو، قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کو اونچی جگہ پر رکھا جائے، چوما جائے، آنکھوں سے لگایا جائے، سینے سے لگایا جائے، اور روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی طرف پیر نہ کیے جائیں، اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور قرآن کی محبت یہ ہمارے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ قرآن کی محبت اگر ہمارے اندر ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی سے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے، قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک سورت سے محبت، ایک سورت سے محبت جب جنت میں داخلے کا سبب ہے، تو پورے قرآن کی محبت اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، پورے قرآن کی محبت سے ہمارا دل آباد ہو جائے، تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کی محبت اگر ہوگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر جنت کے داخلے کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کو راہ خدا میں روانہ فرمایا، جنگ پر وہ جماعت گئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس
جب وہ جماعت واپس ہوئی، فوج واپس ہوئی، صحابہ نے ایک صحابی کے عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا۔ ایک صحابی اس جماعت میں ایسے تھے جن کو سورہ اخلاص سے محبت تھی، اور وہ ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ بات بیان کی گئی، صحابہ نے یہ بتایا کہ یہ صحابی کا یہ عمل ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، وہ اس لیے کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے، قرآن کی محبت اللہ کا محبوب بننے کا سبب ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف محبت باتوں کی نہیں ہوتی، محبت صرف زبانی نہیں ہوتی، عملی محبت ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے تو قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی طرح تیسرا حق ہے جو تقاضا ہے قرآن کی محبت کا، کہ روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ مسلمان ہو اور وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، اس سے زیادہ بدقسمتی کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے اس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ کے کلام کو نہیں سیکھا، جبکہ یہ اللہ کا کلام میری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ یہ کلام اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا، ہر مرد یہ سمجھے، ہر عورت یہ سمجھے کہ یہ کلام اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا۔ اس کا حق ہے کہ روزانہ ہم اس کی تلاوت کریں، روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین یہاں موجود ہوں گے، ان بچوں کے والدین یہاں موجود ہوں گے، تو ان کے والدین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بچے نے تو قرآن پڑھ لیا ماشاءاللہ، آپ کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ جائزے کا وقت ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، بچے کی والدہ بھی اپنا جائزہ لیں، بچے کی بہن بھی اپنا جائزہ لیں، بچے کے والد بھی اپنا جائزہ لیں، بچے کے دیگر بھائی اور خاندان کے افراد بھی جائزہ لیں کہ کیا ہمیں بھی قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو بہت مبارکباد کے قابل ہے، بہت مبارکباد کے قابل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو یہ مبارک مجلس میں، قبولیت والی مجلس میں مضبوط ارادہ کر لیں کہ آج ہی سے قرآن سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کروں گا، روزانہ کچھ وقت فارغ کروں گا۔ بچوں کے والداؤں سے بھی، والدہ سے بھی ہماری درخواست ہے اور بچوں کے والد صاحبان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس مجلس میں مضبوط ارادہ کر لیں۔ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بڑی عمر ہے تو اب قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں، ایک جملہ جو ہمارے لوگوں میں رائج ہے اور اکثر کہتے ہیں، سب مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں یہاں، ان کو بھی اچھی طرح واسطہ اس سے پڑھا ہوگا کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو نہیں پڑھ سکے، کم سے کم ہمارے بچے کو تو پڑھا لیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے پڑھ لینے کی وجہ سے آپ کے نہ پڑھنے کی کمی ہرگز پوری نہیں ہوتی، آپ کے پڑھ لینے کی وجہ سے آپ کے بچے کے نہ پڑھنے کی کمی پوری نہیں ہو جاتی۔ آپ کے نہ پڑھنے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج اس بات کو درست کر لیں کہ ہم نے آج اپنے بچے کو مکتب میں داخل کیا ہے
تو آج سے ہی اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو میں بھی مکتب میں داخلہ لوں گا۔ بالغان میں اہتمام کے ساتھ مسجد کے امام صاحب کے پاس، محلے کے کسی عالم دین کے پاس جو قرآن تجوید کے ساتھ صحیح ترتیل کے ساتھ ہمیں سکھا سکے، ایسے عالم دین کے پاس روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن سیکھنے کی فکر کریں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اور دوسرے جتنے احباب بھی یہاں جمع ہیں، مستورات ماشاءاللہ بڑی تعداد میں جمع ہیں، مستورات سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پال پوس کر بڑا کریں، گھر کو خوشگوار بنا کر رکھیں، پاکیزہ رکھیں، پکائیں کھلائیں، سب گھروں کے افراد کی خدمت کریں، اتنا ہی کام نہیں ہے، یقیناً یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنا بھی ذمہ داری ہے، قرآن سیکھنا بھی ذمہ داری ہے، قرآن پڑھنا بھی ذمہ داری ہے، قرآن سمجھنا بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آج اس مجلس میں مضبوط ارادہ کریں کہ اللہ کے کلام کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، بلکہ امت مسلمہ کا عام حال یہ ہے، ہر کوئی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، پریشانیوں کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن پریشان سب ہیں۔ اللہ کے کلام کی اگر تلاوت کریں گے تو اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ہم جاتے ہیں، فلاں بزرگ سے دعا کراتے ہیں، فلاں ولی سے دعا کراتے ہیں، فلاں جگہ پتہ نہیں کن کن دروں پر جا کر ہم در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اللہ کے کلام کی روزانہ تلاوت کرنے کی عادت اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر اس کی برکت سے اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت قرآن کے دنیاوی فائدے بھی بیان فرمائے، اخروی فائدے بھی بیان فرمائے۔ بات آ گئی تو یہ بات بھی میں عرض کروں، عموماً میں اپنی بیانوں میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین کے جو اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے پر فائدہ صرف آخرت میں ہونے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ، اس کا اثر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دنیا میں ظاہر فرمائیں گے۔ اس کا فائدہ پہلے دنیا میں نقد ہوگا، آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ دیں گے، دنیا میں محروم نہیں رکھیں گے۔ جیسے نماز ہے، نماز اگر آدمی پڑھے گا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، پل صراط پر سے پار ہو جائے گا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے وعدے ہیں اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائے، وہ سب حق ہیں، یقیناً ہوں گے۔ لیکن جو مشہور حدیث بار بار ہمارے معاشرے میں مسلمان سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، سب سے پہلی بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ آپ بتائیں، روزی کا مسئلہ آخرت کا ہے کہ دنیا کا ہے؟ دنیا کا ہے۔ تو اسی طرح آپ روزے میں لے لیں، زکوٰۃ میں لے لیں، حج میں لے لیں، صدقہ خیرات میں لے لیں، کسی بھی عمل پر دیکھ لیں، ہر عمل کا دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ ایسے ہی تلاوت قرآن، اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخروی فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ اور قرآن کی سفارش ایسی مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش ضرور قبول فرمائے۔ اور اس کے دنیاوی فائدے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ جو آدمی صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام حاجات میں اس کا تکفل فرماتے ہیں، ضروریات پوری فرماتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو آدمی رات میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سارے فائدے قبر کے ہیں، حشر کے ہیں کہ دنیا کے ہیں؟ یہ سب دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اس مجلس میں ارادہ کر لیں، ہر مسلمان کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ
کہ ہمارا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط ہو، ہمارا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط ہو، روزانہ اللہ کے کلام کی ہم تلاوت کرنے والے بنے، روزانہ اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ دیکھنے والے بنے، چومنے والے بنے، اس کو بوسہ دینے والے بنے، اپنے سینے سے لگانے والے بنے، روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے بنے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس کی جو برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے وہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا فائدے، اس کی کیا کیا برکتیں اللہ ہمیں دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کا ہے۔ قرآن صرف تلاوت ہی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ بھی ایک حق ہے، لیکن قرآن جو اصل نازل کیا گیا ہے، نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کریں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن کو اردو زبان پڑھنا آتا ہے یا جو بھی زبان پڑھنا آتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہر زبان میں قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، ہر زبان میں تفسیریں موجود ہیں۔ قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، کسی عالم دین کی نگرانی میں، آزاد ہو کر کے نہیں، کسی عالم دین کی نگرانی میں۔ مستورات سے بھی میں عرض کروں گا، مرد حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اہتمام کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرنے والے بنے، جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کی تفسیر دیکھیں۔ جب آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا، تفسیر معلوم ہو جائے گی، پھر اس کے کر کے دیکھیں، پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ ہمارے اکابر کی طرف سے اس وقت یہ بات چلائی جا رہی ہے، خاص طور سے مفکر قوم و ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، رمضان میں بھی ان کی تفسیریں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی حضرت کے ماہانہ مجلسیں اور بیانات ہوتے ہیں، تو ان میں حضرت کئی سالوں سے مسلمانوں کے درمیان یہ چیز پیدا کرنے کے لیے بہت زور دے رہے ہیں کہ مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ قرآن میری ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن میں ہی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں، جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا انصر صاحب دامت برکاتہم کو اور ان کے اعوان و انصار کو۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بڑی سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تا دم حیات زندگی کی آخری سانس تک روزانہ بلا ناغہ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔